بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ تو آج ہم سٹارٹ کریں گے پارٹس آف اسپیچ۔ تو پارٹس آف اسپیچ میں سے سب سے پہلا ہمارے پاس ہے ناؤن۔ تو ناؤن کسے کہتے ہیں؟ ناؤن از دا نیم آف پرسن، پلیس اور تھنگ اور آئیڈیا۔ ناؤن جو ہے یہ نیم ہے کسی شخص کا، کسی جگہ کا، یا چیز کا، یا پھر آئیڈیا کا۔ یعنی ناؤن کسی شخص کے نام کو، کسی جگہ کے نام کو، یا کسی چیز کے نام کو، یا کسی آئیڈیا کے نام کو ہم ناؤن کہتے ہیں۔ اس کے ایگزامپل ہمارے پاس کیا ہے؟ ایگزامپل ہمارے پاس ہیں انیس، یعنی انیس جو ہے یہ ایک شخص کا نام ہے، اور لو اور سٹی یہ جو ہے یہ بھی ایک شہر کا نام ہے، یعنی مطلب ایک جگہ کا نام ہے۔ اور اب ہم اس کی ٹائپس کی طرف چلتے ہیں۔ تو ٹائپس آف ناؤن ہمارے پاس کتنے ہیں؟ ہمارے پاس 7 ٹائپس ہے۔ کاؤنٹیبل ناؤن، انکاؤنٹیبل ناؤن، کنکریٹ ناؤن، ایبسٹریکٹ ناؤن، کلیکٹیو ناؤن، کامن ناؤن اور پراپر ناؤن۔ تو اس میں سے سب سے پہلے ہم کاؤنٹیبل ناؤن اسٹڈی کریں گے۔ تو کاؤنٹیبل ناؤن کسے کہتے ہیں؟ Countable nouns are used for the things that can be count using number۔ Countable noun وہ ناؤنز ہوتے ہیں جو کہ استعمال ہوتے ہیں ان چیزوں کے لیے جو ہم گن سکتے ہیں۔ یعنی کاؤنٹیبل ناؤن وہ ناؤن ہوتے ہیں جو ایسے چیزوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں جو کہ ہم گن سکتے ہیں۔ They have a singular and plural form۔ اور اس کاؤنٹیبل ناؤن کا جو ہے سنگولر فارم بھی ہوگا اور پلورل فارم بھی ہوگا۔ سنگولر مطلب واحد فارم اور پلورل مطلب جمع فارم۔ اور the articles are used یعنی an are used for singular form۔ اور آرٹیکلز جو ہے آرٹیکلز ہمارے پاس 3 ہے، اے این اور دی، لیکن ان اے این دی میں سے صرف اے این استعمال ہوتے ہیں سنگولر کے لیے۔ سنگولر جب ہمارے پاس کوئی کاؤنٹیبل ناؤن ہو اور وہ سنگولر ہو تو وہاں پر ہم اے یا این کا استعمال کریں گے۔ اب اے کا استعمال کہاں کریں گے اور این کا استعمال کہاں کریں گے؟ تو یہ بات آرٹیکل میں بھی آئے گی، لیکن یہاں پر میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بتا دیتا ہوں کہ جب ہمارے پاس کسی لفظ کا پہلا لیٹر جو ہے وہ واول کے ساؤنڈ والا ہو، یعنی اس کا ساؤنڈ جو ہے آواز جو ہے وہ واول کی طرح ہو، تو وہاں پر ہم این کا استعمال کریں گے۔ اور اگر ایک لفظ کے اول میں یعنی پہلا لیٹر اس کا واول ساؤنڈ کا نہیں تھا بلکہ کانسوننٹ تھا، تو وہاں پر ہم اے کا استعمال کریں گے۔ اور واول ہمارے پاس 5 ہے، اے ای آئی او یو، یہ 5 ہمارے پاس واولز ہیں۔ اور ہاؤ مینی آر یوزڈ فار کوانٹٹی آف کاؤنٹیبل ناؤنز۔ اور یہ ہاؤ مینی لفظ جو ہے یہ ورڈ یہ ہم استعمال کرتے ہیں، کہاں پر استعمال کرتے ہیں؟ آر یوزڈ یہ استعمال ہوتے ہیں فار کوانٹٹی آف کاؤنٹیبل ناؤن۔ جب ہم کاؤنٹیبل ناؤن کی مقدار بتانا چاہتے ہیں تو وہاں پر ہم ہاؤ مینی کا استعمال کریں گے۔ اور یہاں پر میں نے ایگزامپل لکھ لیے ہیں کاؤنٹیبل ناؤن کے۔ تو یہاں پر میں نے بکس لکھا ہے، یہ بکس کیا ہے؟ یہ کاؤنٹیبل ناؤن ہے۔ کیوں کاؤنٹیبل ناؤن ہے؟ کیونکہ اس کی جو ہے پلورل فارم آئی ہے، تو جس لفظ کی بھی پلورل فارم آتی ہو تو وہ کاؤنٹیبل ناؤن ہوتی ہے، انکاؤنٹیبل ناؤن کی پلورل فارم نہیں ہوتی۔ اور یہاں پر میں نے ٹریز لکھا ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی کاؤنٹیبل ناؤن ہے۔ یہاں پر ٹیچر لکھا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ یہ کاؤنٹیبل ناؤن ہے، کیونکہ اس کا سنگولر فارم ہمارے پاس یہاں پر آیا ہے۔ اور اب ہم اس کے دوسرے ٹائپ کی طرف چلتے ہیں۔ اور اب یہاں پر میں نے اس کا دوسرا ٹائپ لکھ لیا ہے جو کہ ہمارے پاس انکاؤنٹیبل ہے۔ تو انکاؤنٹیبل ناؤن کسے کہتے ہیں؟ انکاؤنٹیبل ناؤن آر دیٹ ناؤن وچ کین ناٹ بی کاؤنٹ ود نمبرز۔ انکاؤنٹیبل ناؤن وہ ناؤن ہوتے ہیں جو کہ ہم نہیں گن سکتے نمبر کے ذریعے سے، یعنی مطلب نمبر کو استعمال کر کے ہم اسے گن نہیں سکتے۔ دے کین بی لائک ایبسٹریکٹ آئیڈیاز۔ اور یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ ہمارے پاس ایبسٹریکٹ آئیڈیاز ہوتے ہیں، مجرد خیال ہوتے ہیں، مجرد مطلب جس کا جسم نہیں ہوتا۔ کوالٹیز اور مقداریں ہوتی ہیں، فزیکل آبجیکٹس اور مادی چیزیں ہوتی ہیں۔ مادی چیزیں مطلب جیسے کہ پانی، شہد وغیرہ، کنسیپٹس ایٹسٹرا، اور کنسیپٹس ہمارے پاس یہ سب ہمارے پاس انکاؤنٹیبل ناؤن میں آتے ہیں۔ تو یہاں پر میں آپ لوگوں کے لیے ایگزامپل لکھ لیتا ہوں۔ لو، تو لو جو ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے؟ یہ ایک کیا ہے؟ ایبسٹریکٹ آئیڈیا ہے، تو یہ بھی کیا ہوا؟ یہ ایک انکاؤنٹیبل ناؤن ہو گیا۔ اور دوسرا ایگزامپل میں آپ لوگوں کو لکھ لیتا ہوں کہ ہنی، تو ہنی کیا ہے؟ یہ بھی کیا ہے؟ یہ ایک مادی چیز ہے، فزیکل آبجیکٹس ہے، فزیکل آبجیکٹس میں سے ہے، تو یہ ہنی بھی ہمارے پاس انکاؤنٹیبل ناؤن ہوا۔
اور اسی طرح واٹر کو ہم لے سکتے ہیں، واٹر بھی ایک کیا ہے، ایک مادی چیز ہے، تو یہ بھی انکاؤنٹیبل ناؤن میں ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا انکاؤنٹیبل ناؤن، اور ہم اب اس کی تیسری قسم کی طرف چلتے ہیں، اور یہاں پر ہم نے اس کا تیسرا ٹائپ لکھ لیا ہے جس کو ہم پراپر ناؤن کہتے ہیں۔ تو پراپر ناؤن کیسے کہتے ہیں؟ اٹ از دا نیم آف اسپیسیفک پرسن، پلیس اور تھنگ۔ آسان سا تعریف ہے اس کا کہ پراپر ناؤن کیسے کہتے ہیں۔ تو یہ پراپر ناؤن جو ہے یہ نیم ہوتا ہے اسپیسیفک، ایک مخصوص شخص کا، ایک مخصوص جگہ کا یا ایک مخصوص چیز کا نام ہوتا ہے، یعنی مطلب ایک مخصوص شخص کے نام کو یا ایک مخصوص جگہ کے نام کو یا چیز کے نام کو ہم پراپر ناؤن کہتے ہیں۔ تو جگہ کی مثال ہمارے پاس یہاں پر پشاور ہے، کہ پشاور جو ہے یہ ساری دنیا میں بس ایک ہی ہے، تو اس لیے یہ پراپر ناؤن ہوا۔ اور پرسن کی مثال ہم نے یہاں پر لکھ لیا ہے احمد علی، تو یہ احمد علی بھی جو ہے یہ ایک خاص پرسن کا نام ہے۔ اور تھنگ کی مثال ہم نے لکھ لیا ہے آئی فون، تو یہ آئی فون بھی کیا ہے، یہ ایک خاص موبائل کا نام ہے۔ اور تیسرا اور چوتھا ٹائپ ہمارے پاس کامن ناؤن ہے۔ تو کامن ناؤن کیسے کہتے ہیں؟ اپوزٹ آف پراپر۔ آسان الفاظ میں ہم کہیں تو کامن ناؤن جو ہے یہ پراپر ناؤن کا اپوزٹ ہوتا ہے، یعنی مخالف ہوتا ہے۔ یہ کسی مخصوص شخص یا چیز کے نام کو کہتے ہیں، اور یہ کامن ناؤن جو ہے یہ کسی عام شخص یا عام جگہ یا عام چیز کے نام کو ہم کامن ناؤن کہتے ہیں۔ عام چیز یا عام شخص کا کیا مطلب ہے؟ تو عام کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ وہ ناؤن کہیں تو آپ کے ذہن میں کوئی خاص چہرہ نہیں آتا، بلکہ بہت سارے چیزیں آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ بیگ، تو یہ ایک لفظ ہے، ایک ناؤن ہے، میں نے کہا تو آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی خاص بیگ نہیں آیا، بلکہ دنیا میں جتنی بھی بیگز ہیں ان سب کا جو ہے وہ نقشہ آپ کے ذہن میں آیا، تو یہ کامن ناؤن ہوا۔ تو اب ہم اس کے پانچویں ٹائپ کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے ناؤن کا پانچواں قسم یعنی ایبسٹریکٹ ناؤن لکھ لیا ہے۔ تو پانچواں ہمارے پاس ایبسٹریکٹ ناؤن ہے، اور چھٹا ہمارے پاس کنکریٹ ناؤن ہے۔ تو ایبسٹریکٹ ناؤن کیسے کہتے ہیں؟ ایبسٹریکٹ ناؤن اٹ از دا نیم، یہ نیم ہوتا ہے وچ کین ناٹ بی سین، یہ اس چیز کا نیم ہوتا ہے جو نہ ہم دیکھ سکتے ہیں اور نہ ٹچ کر سکتے ہیں، ٹیسٹڈ اور نہ ہم اس کا ذائقہ چیک کر سکتے ہیں، ہارڈ اور یہ سخت بھی نہیں ہوتا، اور اسمیلٹ اور ہم اسے بو بھی نہیں کر سکتے۔ اٹ ایگزسٹس اونلی ان مائنڈ، اور یہ ہمیشہ کے لیے جو ہے یہ صرف ذہن میں پایا جاتا ہے، باہر میں اس کا کوئی شکل نہیں ہوتا۔ یہاں پر اگزامپل میں نے لکھ لیا ہے ہیٹ کہتے ہیں نفرت کو، تو یہ نفرت جو ہے یہ صرف ذہن میں ہوتا ہے، باہر میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، باہر میں اس کا کوئی شکل نہیں ہوتا۔ اور دوسرا اگزامپل میں نے لکھ لیا ہے لائک مین پسند، تو پسند جو ہے یہ بھی صرف ذہن میں ہوتا ہے، باہر میں اس کا کوئی شکل وغیرہ نہیں ہوتا۔ اور کنکریٹ ناؤن کیسے کہتے ہیں؟ تو کنکریٹ ناؤن جو ہے یہ ایبسٹریکٹ ناؤن کے مخالف ہے، یعنی مطلب جیسا کہ ہم ایبسٹریکٹ ناؤن کو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ ٹچ کر سکتے ہیں، نہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں وغیرہ، اسی طرح ہم کنکریٹ ناؤن کو دیکھ بھی سکتے ہیں، ٹچ بھی کر سکتے ہیں، ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ سخت بھی ہوتا ہے، اور اسمیلٹ اور ہم اسے بو بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پر میں نے لکھ لیا ہے ٹیبل، تو ٹیبل جو ہے ہم اسے دیکھ بھی سکتے ہیں، ٹچ بھی کر سکتے ہیں، ٹیسٹ نہیں کر سکتے، لیکن ہارڈ ہوتا ہے اور اسمیل بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک بھی کوالٹی اگر اس میں کنکریٹ ناؤن کی پائی گئی تو وہ کنکریٹ ناؤن ہوگا، اور اگر کنکریٹ ناؤن کی ایک کوالٹی بھی پائی نہیں گئی تو وہ پھر ایبسٹریکٹ ناؤن ہوگا۔ 5 کوالٹیز کیا ہیں؟ 5 کوالٹیز یہ 5 سینس آرگن ہے، یعنی مطلب دیکھنا، ٹچ کرنا، ٹیسٹ کرنا، ہارڈ اور اسمیل، اگر یہ 5 نہ ہو تو پھر ایبسٹریکٹ ناؤن ہوگا، اور اگر ان میں سے صرف ایک بھی پایا جائے تو وہ پھر کنکریٹ ناؤن میں شامل ہوگا۔ تو اب ہم اس کی 7ویں قسم کی طرف چلتے ہیں۔ تو 7واں قسم یہاں پر میں نے لکھ لیا ہے کلیکٹیو ناؤن۔ تو کلیکٹیو ناؤن کیسے کہتے ہیں؟ کلیکٹیو ناؤن ریفرز ٹو اے گروپ آف پیپل، اینیمل اور تھنگ ٹیکن ایز اے ہول۔ کلیکٹیو ناؤن وہ ہوتا ہے ریفرز جو ظاہر کرے ٹو اے گروپ آف پیپل کو ظاہر کرے، اینیمل یا گروپ آف اینیمل کو ظاہر کرے، اور تھنگ یا گروپ آف تھنگ کو ظاہر کرے، یعنی مطلب کسی بہت سارے لوگوں کے لیے یا بہت سارے اینیملس کے لیے یا بہت سارے چیزوں کے لیے۔ ٹیکن ایز اے ہول، جب ہم یہ سارے لیں تو ہم اس کے لیے صرف ایک نام یوز کریں تو اس کو ہم کلیکٹیو ناؤن کہتے ہیں۔ کلیکٹیو ناؤنز آر یوزولی یوزڈ ود سنگولر ورب، اور یہ کلیکٹیو ناؤن جو ہیں یہ عام طور پر سنگولر ورب کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ سنگولر ورب کا مطلب یہ ہے کہ وہ ورب جو ایک چیز یا ایک شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے تو وہ ہم یہاں پر کلیکٹیو ناؤن کے لیے بھی استعمال کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ کلیکٹیو ناؤن میں بہت سارے لوگ ہیں تو یہاں پر ہم اس کے لیے پلورل استعمال کریں گے، نہیں، جس طرح ہم ہی کے لیے از استعمال کرتے ہیں
تو یہاں پر بھی ہم کلیکٹیو ناؤن یعنی مطلب گروپ کے لیے گروپ آف اینیمل یا گروپ آف پیپل کے لیے بھی ہم اس کا استعمال کریں گے۔ تو یہاں پر میں نے ایگزامپل لکھ لیا ہے آرمی۔ آرمی جو ہے یہ گروپ آف پیپل کو ہم کیا کہتے ہیں، آرمی ہم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ آرمی ہمارے پاس یہ کلیکٹیو ناؤن ہوا۔ اور فیملی، تو یہ فیملی بھی اس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، تو یہ فیملی ہمارے پاس کلیکٹیو ناؤن ہوا۔ تو کلیکٹیو ناؤن کیسے کہتے ہیں؟ کلیکٹیو ناؤن جو ہے ایک ایسا ناؤن ہوتا ہے جو کہ گروپ آف پیپل کو ظاہر کرے، گروپ آف اینیمل کو ظاہر کرے یا گروپ آف تھنگ کو ظاہر کرے۔ اور کلیکٹیو ناؤن جو ہے یہ عام طور پر سنگولر ورب کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ تھا آپ لوگوں کا ناؤن کی ڈیفینیشن اور اس کے ٹائپس کے بارے میں ڈسکشن۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، والسلام۔